السلام علیکم فورتھ کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر ثنا کاشف۔ آئیے اسلامیات کا لیکچر لیتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے سبق ارکان اسلام۔ ارکان اسلام میں سے ہم اس کا رکن پڑھ رہے تھے زکوٰۃ، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ صفحہ نمبر 13 سے ہم نے اس کی آدھی پڑھائی کر لی تھی۔ زکوٰۃ کا تعارف پڑھ لیا تھا کہ زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں۔ آئیے اب پڑھیے کہ قرآن پاک میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وہ بھی ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آگے اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے اجر عظیم یعنی بہت زیادہ ثواب کی بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ ہائی لائٹڈ ورڈز جو کیے ہوئے ہیں ان کی آپ نے بھی میننگ لکھنے ہیں اسی طرح، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ دیکھیں آپ یہاں بھی حدیث میں بھی نماز کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا حکم آ گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا یا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، دونوں ہی اس کے معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ رشتہ داروں سے تعلق جوڑنا صلہ رحمی کہتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت سے فوائد ہیں جن میں سے چند ذیل ہیں۔ فائدہ ہے اس کا نمبر 1 الف پہ، زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ بے، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ زکوٰۃ سے معاشرے کے نادار اور مستحق افراد کی مدد ہوتی ہے۔ مستحق حقدار، ضرورت مند، ٹھیک ہے، نادار بھی ضرورت مند کو کہتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ مال کی محبت کم اور اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ پیدا ہوتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں زکوٰۃ جب ہم ادا کریں گے، ہم کس پہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ اپنے مال میں سے، ٹھیک ہے۔ تو مال کو جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہو کہ یہ ضرورت سے زائد مال ہے، اس کو ہم نے اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنا ہے، اور جتنا ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے ہمیں وہ بڑھا چڑھا کے واپس ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو زیادہ سنبھال کے نہیں رکھیں گے، بلکہ دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تو اس سے دل میں مال کی محبت کم ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی دل میں۔ کس طرح کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے، ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہم مال لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم جو ہے وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نے جو حکم دیا اس پر عمل کرتے ہوئے ہم غریبوں کی، مستحق لوگوں کی مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ کام کریں گے نا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، تو مال خرچ کرنے سے یعنی زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور مال کی محبت کم ہوتی ہے۔ یہ تھی اس کی پڑھائی۔ اب آئیے مشق میں اس کے ہم نے مختصر سوال جواب جو تھے وہ ہم نے پہلے 2 دیکھے تھے، ٹھیک ہے۔ ارکان اسلام سے کیا مراد ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان کے نام لکھیں۔ آج ہم نے سوال نمبر 3 اور 4 دیکھنا ہے۔ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، اور سوال نمبر 4 یہاں دیا ہوا ہے، ترجمہ کریں واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اچھا 4th کلاس، یہ دیکھیں بیٹا آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے تو آپ کے نوٹس میں دیا گیا ہے، لیکن سوال نمبر جو 4 ہے وہ کچھ کتابوں میں واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا ترجمہ پوچھا ہے، اور کچھ کتابوں میں یہاں پہ سوال نمبر 4 ہوگا کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی۔ آپ کے نوٹس میں زکوٰۃ کب فرض ہوئی کا آنسر دیا گیا ہے، لیکن واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا ترجمہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے پیج پہ صفحہ نمبر 13 میں یہ ترجمہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ بھی یاد کر سکتے ہیں، اور جو آپ کے نوٹس میں سوال نمبر 4 دیا گیا ہے وہ بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، دونوں ہی بہت آسان بھی ہیں۔ یہ دیکھیں سوال نمبر 3 ہے، زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ زکوٰۃ سے مراد ہر صاحب نصاب کا اپنے مال کے 2.5% حصے سے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا ہے، اور سوال نمبر 4 ہے زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ 8 ہجری میں فرض ہوئی۔ یہ 2 سوال آپ نے یاد کر کے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ جن کی کتاب میں واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ کا ترجمہ پوچھا ہے تو وہ ترجمہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر یہیں تک، اللہ حافظ۔